کووڈ کے بعد وی ہیو سین کہ بچوں میں کچھ پرابلمس جو بڑھے ہیں ان میں جہاں ایڈولیسنس میں ہم سیلف ہارم اور سوسائڈل تھاٹس اور انزائٹی بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں. سب سے بڑھ کے جو ایشو مجھے فیس کرنا پڑ رہا تھا بینگ اے پیرنٹ کہ ان کی امیونٹی ود دا پیسج آف ٹائم بہت زیادہ لو ہوتی جا رہی. گورنمنٹ ہاسپٹل پہ موجود ہیں جو کہ بغیر آپ کہیں انتظار کروائے آپ کی فری سائیکو تھراپی بھی کرتے ہیں, آپ کو بہت اچھی دوائی بھی لکھ کے دیتے ہیں اور ساتھ ان لوگوں کو میڈیسن بھی پرووائڈ کرتے ہیں جو لوگ میڈیسن افورڈ نہیں کر سکتے. اس کے مطابق کم از کم 40 آورز آف تھراپی جو ہے ایک بچے کے لیے جو کہ ڈائگنوز ہوتا ہے آن دا آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر ضروری ہے. میڈیا نیوز کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے. اسپیکٹس جو آٹزم کے حوالے سے, بٹ بیفور دیٹ آئی ایم ایکسٹریملی گریٹفل ٹو میڈم جواہر فار گیونگ می این اپرچونیٹی ٹو کم اینڈ ٹاک ٹو یو, کیونکہ آٹزم از ون آف دوز ڈیولپمنٹل پرابلمس جو ہم بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں. If I compare it almost 8 to 10 years ago when I started practicing in Pakistan, I was hardly seeing many children who would be presenting with autism spectrum compared to اگر میں last 5 years کی بات کروں when at times half of my clinic what I'm seeing are children who are presenting with autism spectrum. اور کووڈ کے بعد وی ہیو سین کہ بچوں میں کچھ پرابلمس جو بڑھے ہیں ان میں جہاں ایڈولیسنس میں ہم سیلف ہارم اور سوسائڈل تھاٹس اور انزائٹی بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں, وہاں ساتھ ہی چھوٹے بچوں میں اسپیچ اور کمیونیکیشن کی ڈیفیکلٹیز بہت زیادہ نظر آ رہی ہیں. دیکھیے پہلی چیز تو یہ کہ اٹس ناٹ اونلی ٹریٹمنٹ, ڈاکٹرس کا رول اسٹارٹ ہو جاتا ہے وین ایور دا پیرنٹس کم فار اینی کنسرن ریگارڈنگ دیئر چائلڈ ڈیولپمنٹ. اور the research has shown کہ parents are the first one who pick up that their child's development is deviating from the normal development, but it takes almost 1 to 1.5 years for them. So caregivers support system and providing help to the families is an essential part of the overall treatment plan. So that was just few sort of points which I wanted to highlight, and I'll be happy to answer any question, any queries if anyone has related to the medicines or any psychiatric aspect related to autism spectrum disorder. Thank you so much. بچوں کی آپ بات کریں, دیکھیں بچوں میں یادداشت کم ہونے یا بھول جانے کے ملٹیپل ریزنس ہو سکتے ہیں. جو موسٹ کامن بچوں میں ریزن ہوتا ہے, اگر بچوں میں انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی جس کو کہا جاتا ہے یا لرننگ ڈسیبلٹی, تو اس میں جنرلی اگر بہت سیویئر ہو تو اکثر باقی چیزیں بھی بچے کی ڈیولپمنٹ شروع سے ہی چلنا پھرنا بولنا وغیرہ بہت لیٹ شروع کرتے ہیں. آپ کی بالکل بات ٹھیک ہے. میرا تو ایکچولی پی ایچ ڈی کا ٹاپک ہی اسکول مینٹل ہیلتھ سے ریلیٹڈ تھا, بیکاز آئی ایم این ایڈوکیٹ کہ ہاسپٹلس میں بیٹھ کے آپ ہم تک تو وہ چیزیں آتی ہیں جو بالکل ایکسٹریم پہ پہنچ چکی ہوتی ہیں. السلام علیکم ایوری ون, آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے. فرسٹ آف آل آئی ووڈ لائک ٹو سے تھینک یو ٹو میم جواہر. تو آج ہم ڈسکس کریں گے کہ پیرنٹنگ این انڈیویجول ود آٹزم اے روڈ میپ. اباؤٹ می, آئی ایم بائی پروفیشن سافٹ ویئر انجینئر. میرا ایک بیٹا ہے 12.5 سال کا جن کو آٹزم ڈائگنوز ہوا. آئی ایم دا فاؤنڈر آف آٹزم ریسورس گروپ پاکستان, فوڈ فار آٹزم, بینگ پروڈیجی. ہم مختلف جو آٹزم سے ریلیٹڈ ایشوز ہوتے ہیں ان پہ کام کرتے ہیں, پیرنٹس کو اویئر کرتے ہیں. میرے بیٹے کا ڈائگنوسس 2014 میں ہوا تھا وین ہی واز 4 years old. ایکچولی اس وقت بہت زیادہ اتنی اویئرنیس نہیں تھی آٹزم کے بارے میں. بینگ اے پیرنٹ مجھے بھی آئیڈیا نہیں تھا, بیکاز ایک ہیلدی بچہ جو بالکل اپنے تمام مائل اسٹونز اچیو کر رہا ہے, بات کر رہا ہے, بیبلنگ کر رہا ہے, ہی از واکنگ, ہی از ٹاکنگ, اینڈ آل آف اے سڈن ہی بیکمز میوٹ, تو آپ کو چیزیں سمجھ نہیں آتی. یوزلی ایک مسکنسیپشن لڑکوں کے ساتھ لنک کر دیا جاتا ہے کہ جو لڑکے ہوتے ہیں وہ یوزلی دیر سے بولتے ہیں, سو آئی ہیو ٹو ویٹ فار دا رائٹ ٹائم. ہو سکتا ہے وقت کے ساتھ وہ بولنا سیکھ جائے گا. لیکن نہ صرف اس میں میوٹنس کا ایشو آ رہا تھا, ہی واز لاسٹ ان ہز اون ورلڈ. اس کے علاوہ اپنی گاڑی کے ٹائرس کو وہ ہر وقت گھماتا تھا, ہینڈ فلیپنگ, فجٹنگ بہت زیادہ ہو رہی تھی ان کی. جتنے بھی ایکوائرڈ ان کے اسکلس تھے ہی واز لوزنگ اٹ.
کہیں نہ کہیں ان میں پکی ایٹنگ کا ایشو بہت زیادہ آ رہا تھا. چند ایک چیزیں تھیں جو وہ کھاتے تھے, کاربس بیس آئٹمس وہ زیادہ پریفر کرتے تھے. دیر واز نو رسپانس ٹو دا نیم. اور سب سے بڑھ کے جو ایشو مجھے فیس کرنا پڑ رہا تھا بینگ اے پیرنٹ, کہ ان کی امیونٹی ود دا پیسج آف ٹائم بہت زیادہ لو ہوتی جا رہی تھی. سو یہ کہا جاتا ہے یا اس چیز پہ بہت زیادہ فوکس کیا جاتا ہے کہ آٹزم شاید ایک نیورولوجیکل ڈس آرڈر ہے یا سائیکولوجیکل ڈس آرڈر ہے یا بیہیویئر ڈس آرڈر ہے, جبکہ ریسرچز اب اس چیز کو ایک پروف کر رہی ہیں کہ آٹزم صرف یہ چیزیں نہیں ہیں. آٹزم ایک ہول باڈی ڈس آرڈر ہے. بیکاز اگر آپ آٹزم کے بچوں کے بارے میں جانیں گے یا ان کے پیرنٹس کو پروبنگ کریں گے, دین یو ول گیٹ ٹو نو کہ بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں جن کو گٹ ریلیٹڈ ایشوز بہت ہوتے ہیں, جیسے میم نے بھی بتایا کہ سلیپ ڈس آرڈرز ہوتے ہیں. کافی دیر سے یہاں پہ سائیکالوجسٹ کی مہنگائی پہ بات ہو رہی تھی, تو میں نے کہا میں وہیں سے اسٹارٹ کر دیتی ہوں. ہم لوگ بہت مہنگے ڈاکٹر ہیں, ٹھیک ہے. سو میں یہ بتاتی چلوں کہ بہت سارے ایسے کلینکل سائیکالوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ گورنمنٹ ہاسپٹل پہ موجود ہیں جو کہ بغیر آپ کہیں انتظار کروائے آپ کی فری سائیکو تھراپی بھی کرتے ہیں, آپ کو بہت اچھی دوائی بھی لکھ کے دیتے ہیں, اور ساتھ ان لوگوں کو میڈیسن بھی پرووائڈ کرتے ہیں جو لوگ میڈیسن افورڈ نہیں کر سکتے. اس کی بہت بڑی اگزامپل ہے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ جو کہ شادمان میں ہے. پیر سے لے کے ہفتے تک وہاں پہ سائیکیٹرسٹ بھی ہوتے ہیں, سائیکالوجسٹ بھی ہوتے ہیں, اور وہاں پہ دوائی بھی مفت فراہم کی جاتی ہے. سو جو لوگ نہیں لے سکتے وہ وہاں جائیں اور وہاں جا کے لیں. میں نے اتنے کلائنٹس کو وہاں پہ بھیجا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم جانا ہی نہیں چاہتے. دوسری بات کہ گورنمنٹ نے سب کچھ کرنا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے. بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں آج تک یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا. میرے خیال میں پاکستان میں بہت کچھ ہوا ہے, اور پاکستان ایک ایسی قوم ہے جو کہ اپنے ملک کو مدد فراہم کرنے کے لیے سب سے آگے ہوتی ہے. تو ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. اگر آپ لوگ میڈیا میں ہیں, کسی کی کوئی کمپنی ہے, کسی کی کوئی آرگنائزیشن ہے, تو پلیز ایک اسپیشل بچے کو جاب پہ رکھیں. فرسٹ آف آل میں آپ سب کا بہت بہت شکریہ ادا کروں گی کہ آپ لوگ یہاں پہ آئے ہیں. ہم لوگوں کی پوری کوشش تھی کہ ہم پیرنٹس کو بلا سکیں. کافی پیرنٹس جو ہیں وہ اس وقت اپنے بچوں کے ساتھ سینٹرز میں موجود ہیں اور وہ نہیں آ پا رہے, تو ان کے لیے ہم لوگ یہ ویڈیوز بنا رہے ہیں اور ان شاء اللہ تعالیٰ ادھر لے کے جائیں گے. پرپز یہاں پہ اس ایونٹ کو کرنے کا یہ تھا, اور آئی تھنک کہ آپ لوگ جانتے بھی ہیں کہ سید شاہد انوار صاحب نے یہ سارا کچھ ارینج کرایا ہے. تو ان کا پرپز بیسک یہ تھا کہ وہ دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ کتنی محنت کر رہے ہیں اتنے سالوں سے, تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ اس چیز کو جتنا پھیلا سکتے ہیں اتنا پھیلائیں. جیسے کہ ابھی ڈاکٹر زینب صاحبہ نے کہا کہ اور ڈاکٹر نازش نے بھی یہ بات کی کہ اویئرنیس جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے, اور علینا نے بھی یہی بات کی. تو جب تک ہم اپنے سارے جو ہمارے جاننے والے ہیں, جو ہمارے جتنا ہم اس پیغام کو پھیلائیں گے اتنا ہی بہتر ہے. سو میرا نام جو ہے وہ جواہر شاہد انوار ہے, اینڈ آئی ایم اے بورڈ سرٹیفائڈ بیہیویئر انالسٹ. میں USA سے آئی ہوئی ہوں. میں 2001 سے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں شکاگو میں تھی. میری ساری پڑھائی جو ہے وہ وہیں سے ہے. تو میرا جو رول ہے نا وہ ایز این انٹرونشنسٹ آ جاتا ہے, ٹھیک ہے. اب جس طرح ڈاکٹر ہم لوگوں نے یہ جو سیمینار ایک کیا ہے وہ اس لیے کیا ہے تاکہ ہم سب کو یہ پتہ چلے یہاں پہ نا ایک روڈ میپ نہیں ہے ہمارے پیرنٹس کے پاس. سب جو ہے کوئی ادھر جا رہا ہے, کوئی ادھر جا رہا ہے, کوئی ادھر جا رہا ہے, یعنی کہ وی ہیو ٹو گیٹ دا پیرنٹس آن دا سیم پلیٹ فارم. اینڈ فار دیٹ ریزن سب سے پہلے جو ہے ڈائگنوسس بہت ضروری ہوتا ہے بچے کا, اور ڈائگنوسس کے لیے دے ہیو ٹو گو ٹو اے کلینکل سائیکالوجسٹ یا کلینکل سائیکیٹرسٹ. جب آپ سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتے ہیں, سائیکالوجسٹ کے پاس جاتے ہیں, وہاں سے آپ کو بچے کا ڈائگنوسس مل جاتا ہے. اب وہاں پہ مسئلہ یہ آتا ہے کہ پیرنٹس یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بچے کو لیبل نہیں کرانا, لیکن جو لیبلنگ ہے نا وہ ایک اسٹگما نہیں ہے, کیونکہ لیبلنگ از کانفیڈینشیل اور وہ انفارمیشن کسی کے ساتھ بھی ہم شیئر نہیں کرتے. تو وہ انفارمیشن جو ہے وہ ہمارے پاس آنی ضروری ہے. اس کے بعد جو ہے رول آتا ہے پیرنٹس کا بھی اور انٹرونشنسٹ کا بھی. جو پیرنٹس ہیں ان کا بہت اسٹرانگ رول ہے, اور جو میں بلیو کرتی ہوں وہ یہ بلیو کرتی ہوں کہ کیونکہ امریکہ میں جو ایویڈنس بیسڈ ہم پریکٹسز کرتے ہیں اس کے مطابق کم از کم 40 آورز آف تھراپی جو ہے ایک بچے کے لیے جو کہ ڈائگنوز ہوتا ہے آن دا آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر ضروری ہے. تو وہ انٹرونشن جو ہے نا وہ ہمارا ادارہ اس وقت پرووائڈ کرتا ہے, جس کا نام ہے بیہیویئر اینڈ اسپیشل ایجوکیشنل سروسز. ہم نے 4 بچوں کے ساتھ شروع کیا تھا. اسلام آباد میں میرا گھر ہے, ادھر ایک چھوٹا سا کمرہ تھا, اس میں 4 سال پہلے, بیسس آج 4 سال کا ہو گیا ہے. اور اس کے بعد بچے آتے گئے, اور جہاں جہاں بچے آتے گئے وہاں پہ ہم لوگوں نے کلینکل سیٹنگس ہم بناتے رہے. ہماری اس وقت کلینکل سیٹنگ اسلام آباد, راولپنڈی 3 ادھر ہیں, اس کے بعد سیالکوٹ گجرات میں ہے, اور لاہور میں ہے. تو اس وقت ہماری 6 کلینکل سیٹنگز ہیں, اور اس میں ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ ایویڈنس بیسڈ پریکٹسز پرووائڈ کر سکیں.
کیونکہ پیرنٹس نے 24 آورز جو ہے وہ بچے کے ساتھ رہنا ہے اور ہم نے صرف 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے بچے کے ساتھ رہنا ہے. تو ہمارا جو ماڈل ہے وہ اس وقت یہ ہے کہ ہم 1 سے 2 گھنٹے کو بچے کو ہم کلینک میں لے کے آتے ہیں, وہاں پہ اس کی تھیراپیز ہوتی ہیں, وہی ٹریننگ ہم پیرنٹس کو دیتے ہیں اور ان کے پروگرام صبح سے لے کر شام تک کے جو ہے بنا کے ہم پیرنٹس کو دیتے ہیں. فری ہم 40 آورز آف ٹریننگ پیرنٹس کے لیے کرتے ہیں, ہم اس کے کوئی چارجز نہیں لیتے. میرے اندر بہت سے لوگ جو ہیں انہوں نے ٹریننگز کی ہیں اور پھر انہوں نے اپنے سینٹرز بھی کھول لیے ہیں. سو میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو لوگ سرٹیفائڈ ہیں ان لوگوں کے جو سینٹرز ہیں وہ ادھر ہی لوگوں کو جانا چاہیے, بچوں کو جانا چاہیے, اور گورنمنٹ کو تھوڑی سی ہماری ادھر ہیلپ کرنی چاہیے کہ آل دوز سینٹرز جہاں پہ وہ لوگ بیٹھے ہیں جن کو کچھ پتہ نہیں ہے, ان سینٹرز کے اوپر تھوڑی سی سختی کی جائے اور ان سینٹرز کو کلوز کیا جائے اور ان سینٹرز کو سامنے لایا جائے جہاں پہ ایویڈنس بیسڈ پریکٹسز ہو رہی ہیں, کیونکہ وہیں سے بچوں کو فرق پڑے گا. اینڈ دیٹس اباؤٹ اٹ. تھینک یو سو مچ. اگر کوئی کویشچنز ہیں تو ہم اس کو دیں گے. اب ہم لوگ شیلڈس جو ہیں وہ دیں گے اپنے گیسٹس کو, کیونکہ دے ٹک دیئر ٹائم آؤٹ اینڈ دے کیم اوور ہیئر. اور آپ لوگوں کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ آئے ہیں اپنا ٹائم نکال کے.